بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی خبر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جیسے شاید اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی بہت قریب آ گئی ہے۔ آج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، جو خود بھی ایک وکیل ہیں، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے۔ آج کا فیصلہ ایک اشارہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے، وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی۔ تو یہ دعویٰ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور آج جو سپریم کورٹ میں جو مقدمے کی سماعت ہوئی تو اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے، اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شفیع صدیقی صاحب شامل تھے، اور اس میں انہوں نے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو کہیں گے کہ وہ 4 ماہ میں کارروائی مکمل کرے۔ یعنی کہ اب ٹرائل کورٹ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے 4 مہینے کے اندر یہ ساری کارروائی کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بھی 4 مہینے تک کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور کیا واقعی عمران خان صاحب کی رہائی اب قریب آ گئی ہے؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت عباس ایوان صاحب، جو ایک قانون دان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ظلم کی طویل رات ختم ہونے والی ہے، تو کیا واقعی عمران خان صاحب کی رہائی قریب آ گئی ہے؟ شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی کانوٹیشن ہے، مجھے تو ایسی کوئی رات نظر نہیں آ رہی، اور بیل ایکیوز کا رائٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا رائٹ ہے۔ 10 سال جن کو سزا سنائی گئی ان کو وہ بھی بیلوں پہ تھے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ کیونکہ پروسیکیوشن نے چلان جمع نہیں کرا ہے تو رائٹ بنتا تھا، ٹرائل ہونا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہونے، تو کیس تو چل رہا ہے، تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اس کے اندر۔ جی شفقت عباس ایوان صاحب، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں عقیل ملک صاحب، انہوں نے کیا کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دی ہے۔ ابھی ان کیسز کا جو ٹرائل ہے وہ سٹل آن گوئنگ ہے، اور وہ ٹرائل جاری ہے، اور ضمانت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان مقدمات سے بری ہو چکے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں اور وہ شاید باہر آ جائیں گے۔ ابھی فی الوقت وہ ایک مجرم ہے اور سزا یافتہ مجرم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی جو معزز عدالتیں ہیں وہ فیصلے کریں گی۔ جی شفقت عوان صاحب، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی قریب ہے یا قریب نہیں ہے؟ میر صاحب، ایک تو آئین اور قانون کی باتیں ان کے منہ سے سن کے مجھے نا بڑی ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کس آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آج ضمانتیں ہوئی ہیں یہ ٹرائل کورٹ میں ہو جانی چاہیے تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کنسپائریسی کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں ہائی کورٹ تک بھی پہنچیں، ٹرائل کورٹ ہی لے لیتی ہے۔ اگر کوئی بیل بیفور اریسٹ پہ آ جائے تو اس کی بیل بیفور اریسٹ کنفرم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پکڑا جائے تو ٹرائل کورٹ اس کی ضمانت لے لیتی ہے، کیونکہ اس کی جو شہادت ہوتی ہے بڑی ویک ہوتی ہے، اور اس کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ٹرائل کے ٹائم دیکھا جائے گا کہ شہادت میں کوئی جان ہے کہ یہ ملزم سزا ہو سکتا ہے۔ ان کا سپریم کورٹ تک آنا ہی تعجب ہے۔ ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، یہ جو یہاں تک پہنچی ہیں ضمانتیں، یہ تو ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم کو کی ویکنیسز نے کھول کے رکھ دی۔ لیکن آج لطیف کھوسا صاحب نے تو بڑی تعریف کی ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا کرتے ججز، اس ضمانت کے فیصلے میں کیا لکھتے اس کو خارج کرتے ہوئے؟ لا محالہ انہوں نے یہ ضمانتیں لینی تھیں، کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے کسی پہ، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے، آج ہو گئی ہیں، چلیں اچھا ہے کیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اب عمران خان صاحب کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، ان پہ کتنے مقدمات ہیں اور کتنے مقدمات میں ابھی ان کی ضمانت ہونی ہے؟ القادر کیس میں ان کی باقی ہے ضمانت،
باقی کیس القادر کیس میں تو ان کو سزا ہوئی ہے، وہی نا اس کی جو سسپینشن ہے جس کو ہم 426 اس کے لیے انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے ہائی دی کورٹ ہوئی ہے. جنوری میں یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا, ہم فوراً اپیل میں چلے گئے تھے اور ساتھ سسپینشن بھی ڈالی ہوئی ہے. متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے سامنے ہم کھڑے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ کیس لگا دیں. پھر کیس لگتا تھا تو پھر کبھی تو وہ پروسیکیوشن جو کہتی تھی ہمیں ٹائم دیں, ہماری تیاری نہیں ہے, پھر پروسیکیوٹر چینج ہو گیا, پھر دوسرا آ گیا, پھر تیسرا آ گیا, ڈیلینگ ٹیکٹکس کر کے. انہیں پتہ ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا جائے گا تو جج کے پاس ایسی کوئی چیز میٹیریل نہیں اویلیبل ہوگا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے, اس کو ضمانت سسپینڈ کرنی ہی پڑے گی سزا. تو اس سے یہ اچھا, کیا ایسے بھی مقدمات ہیں جن میں ابھی تک عمران خان صاحب کے وکلا نے ضمانت کے لیے درخواست ہی دائر نہیں کی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی کیس ہمارے سامنے ایسا ہے جہاں کہ خان صاحب کی گرفتاری ڈالی راولپنڈی میں کچھ مقدمات ہیں خان صاحب اگر راولپنڈی میں کچھ مقدمات میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے تو ابھی وہ سامنے نہیں ہے جس میں ضمانت ہونا باقی ہے. باقی تو سارے کیسز میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. اب ان کا تو کیا ہے, کچھ جہاں پہ بھی مرضی ڈالتے جائیں. کیونکہ تحریک انصاف پہلے کہتی تھی جی کہ عمران خان صاحب پہ 200 سے زیادہ مقدمات ہیں. جی جی, تو اگر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں تو کیا سب میں ضمانت ہوگی ہوئی ہے؟ ضمانت جو ابھی سامنے کیس ہے وہ القادر کیس ہی رہ گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے خان صاحب کو باقاعدہ مظلم قرار دیا ہے ان میں ضمانت ہو چکی ہے. اچھا, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصل ووڈا صاحب کے عمران خان صاحب نے ایک تو محمود اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے, اور دوسرا جو ہے ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مذاکرات کریں, تو اچکزئی صاحب کے ذریعے جو مذاکرات ہوں گے ان کی کامیابی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کرنا ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئرٹی بتاتا ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں اپنی پارٹی کے اندر, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اچکزئی صاحب 25 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, اب وہ ادھر کھڑے ہو گئے. دیکھیں میں بار بار آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں, پھر آپ لوگوں کو جمہوریت کے اوپر میری بات بری لگتی ہے, کہ آپ کسی کا ماضی نہ بھولا کریں. ماضی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیاستدانوں کا. پھر آپ عادت تو بدل سکتے ہیں, مجبوری, فطرت نہیں بدل سکتے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ اشتہارات اور اشتہاری ہونے کے بیچ میں بہت کم گیپ ہوتا ہے. اور آخری موسٹ امپورٹنٹ چیز, گیدڑ اور ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ 4 چیزوں کے اوپر نا میں نے اپنی پوری سیاسی جد و جہد جو پچھلے 16-17 سال سے کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کلیئرٹی سب کچھ بتا دیا, آپ سب کچھ سمجھ بھی گئے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ بھولیں نا. پلس ہمارے اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہمیں جہیز میں کچھ لوگ ملتے ہیں, وہ ہر اقتدار میں ہوتے ہیں, ہر ایوانوں میں ہوتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں, وہ ہمیں جہیز میں ملتے ہیں. پی ٹی آئی کو بھی ملے, نون کو بھی ملے, پیپلز پارٹی کو بھی ملے, اور وہ پھر آپ کو ایک ایسی بند پٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں, مجھے 2026 جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا سال نظر آتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک ایکسائٹنگ رول نظر آتا ہے, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گی. ساری پولیٹیکل پارٹیاں کسی کے پاس نہیں ہے نا, پی ٹی آئی کسی کے پاس بیانیہ نہیں ہے, سب بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو وہاں دیکھتے ہیں. یہ آپ بڑی کوئی گہری بات کر رہے ہیں کہ 2026 میں آپ کو کوئی بہت بڑا پاکستان کا میں بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کی پروگریس تو مجھے نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے سیم ٹائم پہ 2026 میں بہت ایکسائٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بیانیہ کا کھیل. بیانیہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا شفقت اوان صاحب, آپ وکیل بھی ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ MNA بھی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2026 تک ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں. پاکستان کے حالات میر صاحب صرف اور صرف ڈیموکریسی سے بہتر ہونے ہیں. ووڈا صاحب کوئی اتنے زیادہ ڈیموکریسی کے حق میں نہیں ہے, نہ تو ان کو پارلیمنٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے, نہ پارلیمنٹیرینز پہ. لیکن جب تک یہ باغ دوڑ پارلیمنٹیرین کے ہاتھ میں, پارلیمنٹ کے ہاتھ میں, اور سول سپرمیسی نہیں ہونی, رول آف لا نہیں ہونا, ووڈا صاحب کو کوئی اچھے حالات نظر آ رہے ہوں, مجھے نہیں آتے. آپ رول آف لا کے بغیر, سول سپرمیسی کے بغیر ملک ترقی کر جائے, یہ پھر کوئی اللہ کی طرف سے اسپیشل گاڈ گفٹڈ کی چیز ہو سکتی ہے. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں رول آف لا کی. جی, لیکن جب تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے کہ ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں, ہم نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے نہیں کرنے, تو آپ تو خود ڈینائی کر رہے ہیں رول آف لا کو. جی جی جی, ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ہم نے ان سے یہ مذاکرات کرنے ہیں کہ آئین کو اپنی اصل سعادت میں بحال کریں.
جو جس ادارے کا کام ہے وہ کرے. لیکن ایک پارلیمنٹ کے لوگوں کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں, اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. ہم یہ مذاکرات کریں گے. میری میر صاحب بات تو ہم نے ان سے کوئی مذاکرات یہ نہیں کرنے کو ہمیں خدا نخواستہ معافی دے دیں. نہ ہمارا لیڈر معافی مانگتا ہے, نہ اسے معافی چاہیے. وہ جیل میں بڑا خوش بیٹھا ہے اور بڑا ڈٹ کے بیٹھا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم مذاکرات کریں گے کسی اپنے پرسنل گین کے لیے, اپنی پارٹی کے کسی گین کے لیے, تو ہرگز نہیں ہے. ایک سوال کہ جو اعظم سواتی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ میں نے عمران خان کی مرضی سے مذاکرات کے لیے بات چیت شروع کی. ظاہری بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کی پارٹی جو ہے ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ایک طرف محمود خان اچکزئی کے ذریعے ایک مزاحمت کا بیانیہ چلا رہی ہے, دوسری طرف اعظم سواتی کے ذریعے وہ مفاہمت کا بیانیہ چلا رہی ہے. تو اعظم سواتی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے جا کے معافی تلافی کی بات ہی کی ہوگی. نہیں, کبھی بھی نہیں سوچے بھی نہیں میر صاحب کہ جس بندے کا نام عمران خان ہے وہ کبھی معافی مانگے گا یا کبھی معافی لے گا. ہاں کوئی گناہ کیا ہوتا تو ضرور معافی مانگتے. یہ 9 مئی کے کیسز اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے میں بڑا قریب سے, میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے. اگر آگے بات چلتی ہے میں بتاتا ہوں چھوٹی سی بات آپ کو. میں 6 کیسز کر رہا ہوں تو وہاں پہ 150 بندہ ہر FIR میں نامزد تھا. تو کمپلینٹ اور گواہان آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ 150 بندہ آپ نے ان کے نام لیے ہیں. میں نے کہا کبھی زندگی میں ان سے ملے ہیں؟ نہیں ملے. کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, ان کو جانتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے نامزد کیے؟ چپ. نہیں, آپ پر بھی تو 9 مئی کا مقدمہ ہوا تھا نا. جی. تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی انہی نے کیا تھا جنہوں نے سب پہ کیا ہے. میں نامعلوموں میں تھا, میں ڈسٹرکٹ بار سرگودا کا پریزیڈنٹ تھا, اور میں نے جج کو کہا کہ یہ بندہ جو مجھے نامعلوم افراد میں رکھ رہا ہے, اس کو میں نے 2 دن پہلے بھی فون کیا ہے اور کسی بندے کے متعلق بات کی ہے. اس کا نام اظہر تھا جو کمپلینر تھا, اور اس نے کہا میں اس کو جانتا نہیں تھا, اب پتہ چلا ہے یہ شفقت عوان ہے. میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سرگودا کا پریزیڈنٹ تھا پچھلے سال. تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ اس کو میرے سامنے کریں اور اس کی کال ریکارڈ چیک کریں. میں نے پرسوں بھی اس سے فون پہ بات کی ہے, اور اگلے دن یہ FIR ہو جاتی ہے اور مجھے یہ نہیں جانتا اور مجھے نامعلوم میں رکھ رہا ہے. یہ سب ایسا MPAs اور MNAs جو ہیں وہ بعد میں نامعلوم لوگوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں, اور ورکرز جن کو کوئی نہیں جانتا وہ معلوم ہوتے ہیں. سوشل میڈیا سے جس کا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, جس نے کبھی پوسٹ کی تھی عمران خان کے حق میں, اس کو اٹھایا 9 مئی میں ڈال دیا. جو کوئی پارٹی کا عہدیدار تھا اس کو اٹھایا اس میں ڈال دیا. آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں, آپ جس کو مرضی بٹھا لیں, میں بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے اور ان کیسز میں کیا حقیقت ہے. وہ تو جج عباس صاحب بتا بھی گئے ہیں 2 کیسز انہوں نے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو تو وکٹمائز نہیں کیا جا رہا. وہ بڑا چھوٹا سا کیس تھا, اس میں 780 ختم ہو گئی, اور نہ میں اس وقت سیاستدان تھا, نہ میں اس وقت کوئی پولیٹیکل لیڈر تھا, ورکر بھی نہیں تھا. میں تو PTI میں باقاعدہ طور پہ شامل بھی نہیں ہوا تھا. میں تو صرف عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرتا تھا, اور میں ایک وکیل تھا, میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ PTI میں 2024 میں آئے ہیں؟ میں 23 میں آیا ہوں. 22 میں آیا تھا, لیکن ایسے کوئی باقاعدہ طور پہ پارٹی. جی واڈا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں عوان صاحب نے کہا بڑے پیار سے مجھے کہ میں ڈیموکریسی کے اندر بلیو نہیں کرتا, میں پارلیمنٹیرینس کے اوپر. مجھے اگر بتائے میں ماضی نہیں بھولتا, ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب آپ ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہو نا, ایکسپائرڈ لاشوں کے ساتھ چل رہے ہو, میں پورے پولیٹیکل لیڈر اس میں بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے. میں جرنلائز بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب عوان صاحب 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں, ان کے تجربے کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. کیا وہ آج فراری چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے نا. زمانہ بدل گیا, زمانہ چینج ہو گیا. اب آپ پرانے زمانوں کے حساب سے چلنے کی باتیں کریں, تقریروں کی باتیں کریں, اشتہارات چھاپنے کی باتیں کریں, لوٹری کا ٹکٹ لے کے میلے کے اندر چلے جائیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں, کھانے کھائیں, بجٹ کی تباہی کریں. آپ مجھے بتائیں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی میں, اتنا سا سپر پاور کے ساتھ بیٹھتا ہے, انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے, گروتھ کی بات کرتا ہے, پیس کی بات کرتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ لے کے آتا ہے. سینٹ سمیت جتنے آپ وزٹ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری کے, آج بھی, پہلے بھی اور آگے آنے والے بھی, ایک دینے کا فائدہ پاکستانی ملک کو فائدہ ہوا ہے. یا لوگ مر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں عوان صاحب, آپ بھی چیمپئن ہو گئے 24 میں آ کر. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ملک میں کھمبا ہے, لائٹ نہیں ہے, چولہا ہے, گیس نہیں ہے, اسکول ہے, بکرے اور بیجیاں اس کے اندر چلائی جا رہی ہیں, بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے,
نالے اور فلڈ کی آپ نے کہا. آپ چھوڑیں ڈیموکریسی کی بات کو, آپ 75 سال میں چینی اور گندم کا بحران نہیں ختم کر سکے. اس کو بند کریں, تالے لگائیں پارلیمنٹ کو جو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں پیسے, ضائع کر رہے ہیں, تو اس کو بند کریں, واڈا صاحب کی پارٹی کو لے جائیں اور بس. میری بات سنیں میر صاحب, واڈا صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے نا. میر صاحب میری بات سنیں, میں جس ایوان میں جاتا ہوں نا, وہاں مجھے بادشاہ سے کم نظر نہیں آتا. جیکٹ کے اندر بھی گرمیوں میں 45 ڈگری میں وہاں ٹھٹر رہا ہوتا ہے آدمی. بند کریں تنخواہیں, بند کریں پرکس اینڈ پریویلیجز. اس ملک کے اندر غریب جو ہے بچہ مر رہا ہے بلبلا کر. تو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو تالا لگا دو. میں کہہ رہا ہوں انکمپٹنٹ لوگ, اگر میر صاحب آپ کی جگہ کسی نلائق آدمی کو بٹھا دیں اور بولیں کہ 8 بجے کا شو چلاؤ اور ریٹنگ لے کے اور خبریں لا کے دو, تو پھر قصور تو جو لانے والا ہے آپ کو اس کا ہے نا. تو قصور اگر عوام نے کہ نہیں کی بے قصوری, تو اس کی سزا پورے پچھلے آپ نے ہر کسی کو آزمایا, سارے لوگوں کو آزمایا, کون سا بندہ فٹ. اچھا ایک میرا سوال ہے چھوٹا سا, آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جیل کاٹی, زبردست کاٹی, تو 14 سال زرداری صاحب نے کاٹی ہے, وہ جیسے جوانی کی کاٹی. نہیں میری بات سنیں, وہ جیسے کاٹی ہے وہ جیل اور خان صاحب کی جیل میں بڑا فرق ہے. 2 سال ہے اور 14 سال ہے بھائی. تو میری بات سنیں, آپ 25 کروڑ کو لوگوں کو ڈینائی کر رہے ہیں, ان کا رائٹ آف ووٹ آپ ڈینائی کر رہے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں اس کو تالا لگائیں. آپ کی پارٹی پہلے بھی کئی دفعہ رہ چکی ہے اس ملک میں, اگر انہوں نے 40 سال میں کوئی ترقی کی ہے ملک کی تو پھر لے آئیں ایک دفعہ, پھر آزما لیں آپ کی پارٹی کو. سر میری ریکویسٹ سنیں نا سر, 16 سال جو آج آپ کی پارٹی ہے نا جی, اس میں میں پیدا اس پارٹی کے اندر ہوں. جی جی مجھے پتہ ہے. اس پارٹی کی 10 سال مورل, فائنینشل, اکنامیکل, ایتھیکل, ہم نے وہ چیزیں گزاری, ہم نے جیب سے پیسہ لگایا ہے, ہم نے خون پسینہ لگایا اس پارٹی میں. آپ کو تو اس پارٹی کا بھی اے بی سی بھی نہیں پتا. اچھا واڈا صاحب میں ایک چھوٹا میری ریکویسٹ ہے آپ سے, سنیں میری بات سنیں واڈا صاحب, مجھے نہیں پتا, آپ زائچوں سے نکلے, آپ زائچوں سے آپ چھوڑ چکے ہیں. میری بات سنیں, آپ میری پارٹی پہ بات نہیں کریں گے, اب آپ کی پارٹی نہیں ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین نہیں رکھتے ڈیموکریسی پہ. اس ڈیموکریسی کے اندر کیسی ہو پھر, وہ کیسی ہو ڈیموکریسی؟ ہائبرڈ سسٹم جیسے آپ چلا رہے ہیں ایسے ہو. بات سنیں, ہائبرڈ سسٹم آپ بیٹھے کیوں ہیں پارلیمنٹ میں؟ پہلے ہی بیٹھے, آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ اگر آپ اس کو آج مجھے بتائیں, میں وکیل ہوں, مجھے کہیں کہ جی آرمی کورٹ کا آپ جج بن جائیں, تو میں تو نہیں بنوں گا کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے. مجھے ایک سوال کرنے دینا واڈا صاحب سے. واڈا صاحب یہ جیسی بھی ڈیموکریسی ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں, لیکن ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ دی بیسٹ ڈکٹیٹرشپ از ورس دین دا موسٹ ڈرٹیسٹ ڈیموکریسی, یعنی کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے. کیا یہ جو جمہوریت ہے جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, اس جمہوریت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہ پہلے جو ہماری گورنمنٹ جب تھی تب, اور آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں تو کچھ نہیں ہوتا. فیڈرل گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ پیسے لیتی ہے, قرضے لیتی ہے, صوبوں کو دے دیتی ہے. صوبوں نے اپنے باپ کی جاگیر بنائی ہے, پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں تباہی مچی ہے, پہلے ہی مچی ہوئی, آج بھی مچی, سارے صوبوں میں کرپشن کا بازار کھلا ہوا ہے. گندم اور چینی کو نہیں آپ سنبھال سکے. فلور آف دا ہاؤس میں آپ کو یاد ہوگا آخری شو کر کے گیا تھا میں آپ کے پاس سے, جب ملک سے باہر جا رہا تھا, 2 مہینے پہلے آگے وارننگ دی, کلائمیٹ چینج کی وارننگ دی. کسی کی بات, آپ راکٹ سے, چاند سے, پلینوں سے, ہوٹلوں سے, اشتہاروں سے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ کو کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اگر صوبے تباہی کی طرف چلے جائیں گے تو گالیاں فیڈرل گورنمنٹ کو پڑتی ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک پوسٹ مین کا کام کرتی ہے. پنجاب میں تو ان کی پارٹی کی حکومت. لیکن سر مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کتنی پارٹی ہے اور کتنی پارٹی نہیں ہے. تو پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کی بھی کر رہا ہوں, میں کے پی کی بھی کر رہا ہوں. میں تو کسی ایک اسپیسیفک صوبے کی بات نہیں کر رہا. یہ تھوڑی پاسبل ہے کہ آپ کسی کو 25 کروڑ کا صوبہ دے دیں, کسی کو 5 کروڑ کا صوبہ دے دیں, کسی کو 18 کروڑ کا صوبہ دے دیں. باپ کا راج تھوڑی چل رہا ہے یہاں. آپ کو صوبے, اگر آپ کو پاکستان کی ترقی چاہیے, بقا چاہیے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کو NFC کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا, آپ کو بلا خوف یہ جو دہشت گردی کے آپریشن کرنے پڑیں گے. یہ جب تک آپ پاکستان کو ان سب جگہوں کو ری ایڈریس نہیں کرے گا, پاکستان آگے نہیں چلا سکتے. شفقت صاحب اس پہ بتائیں جی, کہہ رہے ہیں جی نئے صوبے بنانے چاہیے. نہیں, نئے صوبے تو ضرور بننے چاہیے, میں ان کی بات سے متفق ہوں. اچھا, اور یہ میں تو خان صاحب کا بھی یہ ویژن تھا, اور میں تو ذاتی حیثیت میں, میری پارٹی کا کیا موقف ہوگا یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا, میں ذاتی حیثیت میں یہ چاہتا ہوں کہ یونٹ چھوٹے سے چھوٹے ہوں. لیکن واڈا صاحب کے مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون سا سسٹم ملک میں لانا چاہتے ہیں. اگر یہ ڈیموکریسی نہیں ٹھیک, یہ سیاستدان نہیں ٹھیک, یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین نہیں ٹھیک, تو ایک تو یہ پارلیمنٹ میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے یہ چلے جائیں, ریزائن کر دیں کہ جی یہ تو آپ ڈرٹی لوگ ہیں, آپ گندے لوگ ہیں, آپ مردہ لاشیں ہیں,
میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا, آپ کسی کام کے نہیں ہیں. زندہ لاشیں, اور زندہ لاشیں, سوری زندہ لاشیں. تو زندہ لاشوں کی بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں. اس ملک میں جب بھی تبدیلی آئے گی, جب بھی کوئی اچھائی آئے گی, وہ سول سپرمیسی سے آئے گی. میر صاحب, یہ 10 سال پہلے لوگ گزار کے یہاں پہ جا چکے ہیں جو جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, ان سے کچھ بھی نہیں اس ملک کا بدلا. آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ میں کوئی ملک ترقی اگر کسی نے کی ہے تو پاکستان بھی کرے گا. یہاں پہ بھی ترقی ہوئی ہے, وہاں ڈیموکریسی میں ہوئی ہے, لیکن ڈیموکریسی میں اس کو ٹرو سینس میں چلنے تو ٹھیک ہے. میں ایک میر صاحب بات کرتا ہوں, آپ 8 فروری کو لوگوں کا مینڈیٹ مان لیتے, جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا, میں دیکھتا ہوں کیسے ملک ترقی کرتا. اب جواب دیں. سر میں پیدا ہوا وہی شکلیں, میں بڑا ہوا وہی شکلیں, میں جوان ہوا وہی شکلیں, میں بڑھاپے کی طرح چل پڑا ہوں وہی شکلیں. یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کا نام یہ ہے کہ یہی ساری شکلیں 16 سال کی عمر سے شروع کریں گے اور 88 سال تک کی عمر تک 90 تک ہی چلاتے رہیں گے. پھر آپ ماضی کسی کے باپ دادوں کی ہسٹری پتہ کریں. کوئی بیڑی پی نہیں سکتا تھا, کوئی سائیکل نہیں خرید سکتا تھا, کسی کے پیر میں چپل نہیں تھی, سب انڈسٹریلسٹ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے جمہوری سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا, جو عوام کو چاہیے چیزیں, آٹا, دال, چینی, ایجوکیشن, گاڑی, سائیکل, موٹر سائیکل, بینک, ہر چیز کے مالک تو یہی سیاستدان ہیں. تو ان سے آپ ریلیف کیسے مانگ رہے ہیں؟ اور اس ملک کا بگاڑ کرنے والا کون ہے؟ یہی سارے سیاستدان ہیں. انہی سیاستدانوں نے سمیت ایوری بڈی اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ می. آپ نے کہا میں کیوں, میرے لیڈر پہ آپ لگائیں کرپشن کا الزام. ارے میری بتائیں انہوں نے کچھ بنایا ہے میرے لیڈر نے؟ اگر میرے لیڈر نے کچھ بنایا ہے, میرے لیڈر نے کہا کہ چوروں کو ننگا کریں تو چوروں کو پھر ساتھ بٹھا لیا گیا اور ان کو حکومت دے دی گئی. پھر کرتے نا چوروں کو ننگا. کانٹریڈکٹ کریں میری بات کو. جب میں یہ بات آپ کو اکراس دا بورڈ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اوکے, یہ کیسی بات ہے؟ نئے چہرے آ رہے ہیں, میرے جیسے عام آدمی بھی آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں. اچھی بات ہے نا سر, اسی کو کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح جمہوریت چلے گی تو ہم لوگ آئیں گے, جمہوریت نہیں چلے گی تو ہم لوگ کیسے آتے پارلیمنٹ میں؟ پرانے والے آپ کی پارٹی سے بھاگ گئے اس لیے آپ لوگ آئے. چلے جیسے بھی آئے ہیں, اس تسلسل میں آئے ہیں نا, جمہوریت کے تسلسل میں آئے ہیں, کسی اور تسلسل میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا. میری گزارش سر آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں شیخ محمد, آپ کے پاس شیخ محمد صاحب کی ایک مثال ہے. بارشیں ہوئی دبئی کے اندر, انہوں نے جتنی گاڑیاں, جتنے گھر, جتنے فلیٹوں کا نقصان ہوا, دبئی نے ان کو واپس کیا اپنی جیب سے اور کہا خود بناؤ, یہ نہیں کہ ہماری سرکاری جگہ سے بنواؤ. اور امپلیمنٹیشن اس کی ایسی کی کہ 100 سال تک اب بارش کا مسئلہ دبئی میں نہیں آئے گا. تو جو دکھایا اپنے ملک کو, جو کر کے بتایا, آسمان پہ دبئی چلا گیا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان صاحب کی مثال سامنے. اس نے اپنا نہیں دیکھا, پرایا نہیں دیکھا, اچھا نہیں برا دیکھا, کالا سفید نہیں دیکھا. انہوں نے سب کو ہوٹل میں بند کیا, سانڈوں کو, سب سے پیسہ ریکور کیا اور اپنے ملک کو آسمان پہ لے گیا. یہ چیز یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی یہاں یہ چیز کہ کسی کو نہیں پتا کس کی کرپشن کی فائل کیا ہے؟ آپ دیکھیں میر صاحب, یہ ایک ایوالونگ سائیکل ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کی. کل کا ٹھگ آج کا ساہوکار بن جاتا ہے, اور جو آج کا ساہوکار ہوتا ہے کل کا ٹھگ ضرور بنتا ہے. یہ گھومتی ہے سائیکل. ٹھیک ہے, تو میں تو آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, اگر آپ کو روکے نا اس سائیکل کو, روک رہے نا, میں سائیکل بنا کو 55 ارب روپے پہلی میٹنگ میں 55 ارب روپے پاکستان کے بچا کے ریورس کرا کے دیے. ٹھیک ہے, 50 کروڑ روپے ایک بچا کے دیے. ہم نے اپنا کام کرے, جیسے ہم یہ بھی نہیں کر سکیں گے عوام صاحب, ہمارا باہر کوئی نہیں ہے, ہم کسی کی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہیں, لیکن اسی سسٹم سے ہی اچھائی کی. اچھا, یہاں پہ میں نے جی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ایک تجویز آئی ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان کے بہت سے پرابلمز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, اور اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے جائیں, یعنی کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں, تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل آپ کراچی میں بھی جو بارش کے باعث جو مسائل پیدا ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سرپرائزنگلی تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں جناب شفقت ایوان صاحب, وہ اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے نئے صوبوں کے بارے میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کی اکثریت یہ نہیں چاہتی. ہمارے آئین میں جو نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار موجود ہے, اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کوئی نیا صوبہ پیدا کرنا ہے یا بنانا ہے, تو وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کرے گی, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جائے گی. آج تک صوبہ سندھ کی اسمبلی میں نہ کسی نے ایسی کوئی قرارداد پاس کی ہے, اور نہ ہی کسی نے اسمبلی میں ایسی کوئی بات کی ہے.
اب اگر صوبائی اسمبلی میں اس پہ کوئی بھی اتفاق تو دور کی بات ہے، اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی، تو پھر اس صوبے کے اندر نیا صوبہ بنانے کی تو بات نہیں ہے۔ ہاں، پنجاب کی اسمبلی نے ضرور ایسی قرارداد پاس کی ہے 2013 میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں، اور وہ ریکارڈ پر ہے۔ وہاں اگر کوئی بنانا چاہتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر صوبائی اسمبلی چاہتی ہے، صوبے کے لوگ چاہتے ہیں تو بالکل بنا لیں۔ صوبے سندھ میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کے اس بات پر اتفاق ہے کہ نئے صوبے سندھ میں نہیں بننے چاہیے، اور سندھ کی جو اس وقت حیثیت ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، وہ اسی طرح رہنی چاہیے۔ اچھا، تو فیصل واڈر صاحب، آپ نے تو ابھی کہا کہ صوبے بننے چاہیے، اور آپ کا بڑا پرانا موقف ہے، آپ نے سینٹ میں تقریر بھی کی تھی، تو آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے۔ دیکھیں، میں تو سعید غنی صاحب کی پارٹی کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو کوئی سندھ کی بات ہی نہیں میں نے کی، نہ ان سے بھی آپ نے سندھ کا سوال کیا، آپ نے ان جنرل پورے پاکستان کی بات کی ہے۔ پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے آپ کو چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نہ اسپیسیفک سندھ کی بات کریں، نہ اسپیسیفک پنجاب، آپ پورے پاکستان کی بات کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، ہمیں پھر وہی والی بات پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا سعید غنی صاحب نے کہ پنجاب میں پاس ہوئی ریزولوشن، آپ پنجاب سے شروع کر دیں، باقی صوبوں پہ لے آئیں۔ لانا تو پڑے گا آپ کو، یہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، یا این ایف سی کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا پاکستان کو آگے چلانے کے لیے۔ سندھ میں تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ دیکھیں میر صاحب، میں سندھ، میں پنجاب پاکستان کی بات کرتا ہوں، آپ مجھے سندھ میں لے جاتے ہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مجھے پنجاب میں لے جاتے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، پنجاب نے بہت بعد میں کی۔ سر میں تو صوبے سے میں ادھر ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں صوبائیت کی بات کر، میں تو ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی بات کر رہا ہوں، ان جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں یہ ڈسکشن، اس کو این ایف سی کو آپ کہہ رہے ہیں میں ریوزٹ نہ کروں، اس کے بعد پاکستان کے چلے گا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ چلے این ایف سی میں بھی آئے تھے، آپ بتائیں جی شفقت وان صاحب، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں نہ کبھی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ریزولوشن آئی ہے، اور جب تک کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن منظور نہیں کرتی، نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنلی تو ایسا ہی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بننے چاہیے، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ضرور بننے چاہیے میرے خیال میں، لیکن اگر کوئی صوبہ نہیں الاؤ کرتا اور اس کی اسمبلی نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ پھر کانسٹیٹیوشنل اس میں آ جائے گی، حد آ جائے گی، تو وہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی جی، تو آپ نے کوشش کی تھی کہ جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بن جائے، جی، اور ایک سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی بالکل، ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنانے کے حق میں ہیں۔ نہیں، پورے پاکستان میں بننے چاہیے۔ نہیں، لیکن سعید غنی صاحب نے بتایا کہ سندھ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے۔ چلیں، پنجاب اسمبلی نے تو ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے نا 2013 میں، تو پنجاب سے ہی شروع کر لیں، پھر آگے بڑھ، دیکھیں پنجاب سے کر لیں، آگے پھر جو اسمبلی الاؤ کرتی جائے وہاں پہ بناتے جائیں۔ اچھا، عوان صاحب کو بتا دو، عوان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری آپ کی رائے ہے ایڈمنسٹریٹو صوبے بننا، آپ کی رائے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جس پارٹی میں آج آپ ہیں نا، اس کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو صوبے، ہمیں یاد ہے، پڑھ لیجئے گا۔ نہیں، میں کب انکار کر رہا ہوں، اوپر بھی کہہ سکتے ہیں، میں کب انکار کر رہا ہوں، میں تو ذاتی رائے بھی دی ہے، اور میری ویسے خان صاحب سے ایک دفعہ 2022 میں ڈسکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ نئے صوبے بننے، کوئی ہائی کورٹ بینچ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ادھر بنائیں، سرگودا میں بننا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یونٹ ہی چھوٹے بننے چاہیے اور ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کی تشکیل 9 ہونی چاہیے، تو اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ این ایف سی ایوارڈ تو ہر 5 سال کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ 2010 میں موجودہ این ایف سی ہوا، اس کے بعد 15 میں ہونا چاہیے تھا، 20 میں ہونا چاہیے تھا، 25 میں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، این ایف سی کے اوپر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں نا لوگ، وہ مجھے تھوڑی سی بڑی حیرت بھی ہوتی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے صوبوں کو زیادہ چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس پیسے کم بچتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور وہ پیسے زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایشو پرسنٹیج کا نہیں ہے کہ کتنا صوبوں کو جاتا ہے، کتنا وفاق کو جاتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے وفاق کی، وہ ٹوٹل ہے کتنی۔ اگر یہ اس کو بڑھا دیں گے تو اس کا فائدہ صوبوں کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ وفاق کو بھی ہوگا۔ تو جو بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پتہ نہیں کتنے سو ارب کم پڑتے ہیں، تو آپ اپنی ریونیو کلیکشن بہتر کر لیجئے، وہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے صاحب، ہم نے جب یہ جو جی ایس ٹی آن سروسز صوبوں کو دیا گیا نا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ایس آر بی بنایا، اور ہم نے آج تک
جو ٹارگٹ SRB کو دیا ہے انہوں نے وہ میٹ کیا ہے. جب سے وہ بنا ہے ادارہ تب سے وہ اپنا ٹارگٹ میٹ کر رہا ہے. ہم نے یہ آفر کی وفاق کو کہ GST آن گڈس جو کلیکٹ کرتا ہے FBR, اس کا کلیکشن کا اختیار آپ ہمیں دے دیجئے, اور جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا وہ ہم آپ کو میٹ کر کے دیں گے. اس سے زیادہ جو اوپر آئے گا اس کے اوپر آپ فارمولا بنا لیجیے کہ کتنا صوبے رکھے گا, کتنا وفاق رکھے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو وہ پیسے پورے کر کے دیں گے. مطلب ان اینی کیس آپ کو اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ GST آن گڈس بھی اگر یہ صوبوں کو دے دیں گے نا کلیکشن کا, تو یہ بہت سارا ریونیو جو ہے وفاق کو زیادہ ملے گا. FBR وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, لیکن چونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, وہ کلیکشن اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اس لیے ان کی اپنی خامیاں ہیں, اپنی کوتاہیاں ہیں, وہ آ کے پڑھتے ہیں NFC کے اوپر. NFC ایشو نہیں ہے, ایشو ان کی کلیکشن کا برا ہونا ہے. اور NFC کی جہاں تک بات ہے یہ آئین میں درج ہے, NFC میں درج ہے کہ صوبوں کو جو کچھ ملتا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسا بھی یہ سندھ کی بات نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آج اس وقت یہاں بیٹھ کے, نہ پنجاب اپنا شیئر کم کرنے کو تیار ہوگا, نہ KPK ہوگا, نہ بلوچستان ہوگا, نہ سندھ ہوگا. کوئی صوبہ ہو, کس کی حکومت ہو, کیونکہ ان کو جتنے ریسورسز مل رہے ہیں, جتنا ان کے اوپر برڈن ہے, جتنے 18th امینڈمنٹ کے بعد ادارے ان کے پاس آ گئے ہیں, تو اخراجات صوبوں کے بھی بڑے ہیں, اور صوبوں نے کام کر کے دکھایا ہے. اس میں بہتری بھی نہیں, لیکن نہ کیا تو مجھے نہیں پتا, ہم نے تو بہتر پرفارم کیا ہے. جی فیڈرل گورنمنٹ کو بند کر دیں, پھر تو صوبے ہی سارا کام کر رہے ہیں, تو صوبوں پہ پورا پاکستان مشتمل ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ کو بند کریں پھر. فیڈرل گورنمنٹ تو کلیکٹر پوسٹ میں پیسہ جمع کرتی ہے, اس کے اندر اس کے اوپر جو کمی پڑتی ہے وہ قرضے لے کے وہ آگے صوبوں کو دے دیتی ہے. صوبے دودھ کی دہریں بات ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ صاحب یہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن سعید غنی صاحب یہ بڑی طویل بحث ہے, اس میں بہت سارے معاملات ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا سعید غنی صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صوبے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر یہ جو بارش ہوتی ہے, تو بارش کے بعد جو پاکستان کا سب سے بڑا کراچی شہر ہے, وہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے عذاب کیوں بن جاتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات میں آپ کے ساتھ کئی سال سے ڈسکس کر رہا ہوں. میر صاحب, اگر مانا یہ ہے کہ صوبوں کے پاس پیسے ہیں, کام اچھا کر رہے ہیں, تو وہاں بارش میں پانی سڑکوں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ دبئی کے پاس کیا کمی ہے کہ وہاں 18 دن ان کی میٹرو بند ہو جاتی ہے, شاید ہم سے زیادہ گاڑیاں وہاں ڈوب جاتی ہیں, جو تباہی وہاں پھیلی وہ ہمارے پاس تو نہیں ہوئی. نیو یارک میں یہ کیوں جاتا ہے, چائنا میں کیوں جاتا ہے, پیرس میں کیوں جاتا ہے, اسپین میں کیوں جاتا ہے. تو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جہاں پر دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو عذاب ساری دنیا کے اوپر ہے, جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے, جس طرح سے بارشیں ہوتی ہیں اور کم وقت کے اندر بہت بارش ہو جاتی ہے, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ اگر کوئی بات کرے کہ نہیں 200 ملی میٹر کی بارش بھی ہوگی اور سڑک پہ پانی 1 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو نہیں سکتا. 200 ملی میٹر کی بارش ہوگی اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہو کر بات کرنی چاہیے کہ اگر مشکل آتی ہے, بارشیں آتی ہیں, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. حکومت کی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ بارش تھمی تو کتنے گھنٹوں میں ہم نے سڑکوں کو نارملائز کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید ماضی کے مقابلے میں بہت کم وقت میں کراچی کی تمام شاہراہیں صاف کی اور وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بالکل کھل گئی اور وہاں پہ گاڑیاں چل رہی تھی. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, سر میری گزارش سنیں, ہم تو اسپیسیفک سندھ کی بات نہیں کر رہے, آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ کہ 17 آدمی مارے گئے, اس کا جواز ہے آپ کے پاس. دوسرا سر یہ کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں یہ سچویشن ہے. اور آپ نے دبئی کی بات کی تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دبئی میں مسئلہ آیا, ان کے شیخ محمد صاحب نے اس کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے فنڈز دیے, فنڈز اپلائی ہو گئے, لگ گئے 100 سال تک. دبئی میں مسئلہ نہیں آئے گا. یہ اگلے سال پھر صوبوں میں یہی مسئلہ ہوگا, اس کے اگلے سال بھی یہی مسئلہ ہوگا. اور آپ مجھے سر, آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, جانتے بھی سیاست زیادہ ہے سر, اس ملک کے اندر گندم کیڑے پڑ کے سڑ گئی اربوں روپے کی پاکستان میں, پورے تمام صوبوں کے اندر. چینی کا بران پورے پاکستان کے اندر بکتے ہی آیا, ایکسپورٹ کی, پھر مہنگی خرید کی, پھر سبسڈی دی. یہ بلین کس نے منگوائی تھی؟ ہم تو چیز کے تھک گئے پارلیمنٹ میں کہ اس کو کٹہرے میں تو کھڑا کر دیں. آپ نے پورا پاکستان اس کو دیے ہوئے. جی کیا کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب؟ یہ گندم اور چینی تو فیڈرل گورنمنٹ نے سارے کیا ہے نا. وہ سر سڑی تو سارے صوبوں کے اندر ہے سر, سڑی تو سارے صوبوں کے اندر ہے, جو بیچ ہوئے سب سڑی تو ایک منٹ دیکھیں, یہ واٹا صاحب گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, صوبوں کا نہیں ہے. میں نے کہا, پھر آپ کہہ رہے ہیں میں دودھ کی دیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک
ایک ادھر مسٹیک ہوئی، ایک ادھر مسٹیک ہوئی، اور صوبوں کے اندر کیڑے پڑ گئے، صوبوں کی لین دین کے اندر کیڑے پڑ گئے. بھائی صوبے کھڑے ہوتے ہیں، صوبے کہتے نہیں کرنے دیں گے اب، ہمارے پاس سرپلس ہے. چینی کے ٹائم پہ کھڑے ہوتے، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ ڈیسیژن کس نے کرنا تھا؟ کلیکٹو بات کیا کرے، دیکھ کلیکٹو بات کیا کرے. ایک وقت ڈیسیژن فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. جی سعید غنی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ان تمام چیزوں کا تعلق نہ این ایف سی سے ہے، نہ صوبوں مزید صوبوں کے بننے سے. آپ الگ الگ ایشوز کو اگر جوڑ کے آئیں گے، نہیں یہ چونکہ 17 آدمی بارشوں میں مر گئے تھے اس لیے صوبے بننے چاہیے یا این ایف سی ریویو ہونا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا کہ سر ہم نے پانی خالی کر دیا، یہ ہم نے کمال کر دیا، تو 17 آدمی مر گئے سر، اس کا کمال کا جواب کون دے گا سر؟ حکومت کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں گے یہ تو نہیں. اچھا مجھے بتا دیں کوئی فارمولا ایسا ہو کہ 200 ملی میٹر بارش پڑے اور سڑک پہ ایک قطرہ پانی نہ ہو، مجھے بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. نسلا ٹاور جو گرایا اس وقت نہ کسی کی انکوائری ہوئی، نہ کہ غریب مارے گئے، وہ پوری بلڈنگ اٹھا کے گرا دی، غریبوں کو تباہ کر دیا. جب 20 مالے بن رہے تھے نسلا ٹاور پہ کوئی بات نہیں. تو نالوں پہ جب 400 دکانیں بن رہی تھی، پلازے بن رہے تھے پورے پاکستان میں، تمام پاکستان، ابھی دکھا سکتا ہوں اسلام آباد میں بھی، ٹھیک ہے. اس وقت نسلا ٹاور گرانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ سپریم کورٹ نے. اور سعید غنی صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے. مجھے پتا ہے، میں ان کے رابطے میں تھا اور بہت اچھا کام کر رہے تھے، بہت نیک کام کر رہے تھے، بہت دعائیں کمائی ہیں انہوں نے، میں جانتا ہوں، میں ان سے رابطے میں تھا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. اس ملک کے اندر نسلا ٹاور پہ یہ کھڑا ہوگا، اس کو فارغ کر دیں گے سیاست ہے، گرا دیا غریبوں کا، کسی کا نقصان نہیں ہوا. جس نے بنایا اس کا نہیں ہوا، جس نے پاس کیا اس نے نہیں ہوا، جس کے ڈی اے پی ڈی اے جس نے بھی پاس کیا اس کو کچھ نہیں ہوا، اس منسٹر کو کچھ نہیں ہوا. وہ غریب لوگ مارے گئے. آج پورے پاکستان میں نالوں کے اوپر 400 500 دکانیں، بلڈنگیں، گھر بن رہے، ٹھیک ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی نوٹس لینے والا ہے، نہ کوئی کرنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے. یہ وزیر بلدیات کے سامنے آپ بات کریں، ان سے مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شفقت عباس عوان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ پاکستان میں جس بندے کا جو کام ہے وہ کرے. آپ دوسرے کام میں ٹانگ اڑائیں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس کا جو کام ہے، اب سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ کرے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کرے. نہیں، سپریم کورٹ نے اگر کہا کہ نسلا ٹاور غلط ہے اس کو گرائیں تو صحیح نہیں کیا اس نے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے آج عمران خان کی 8 کیسز میں ضمانت لے لی ہے، صحیح کام نہیں کیا سپریم کورٹ نہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹرائل کورٹ کو کرنا چاہیے تھا، یہ سپریم کورٹ تک آنا نہیں چاہیے تھا. تو اس سے جو جس کا کام ہے وہ اگر کرتا رہے تو یہ مسائل پیدا نہ ہو. اچھا اب سعید غنی صاحب ذرا یہ بھی تو بتا دینا کہ ٹھیک ہے جو سیلاب ہے یہ تو پورے پاکستان میں آیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آیا ہے، گلگت بلتستان میں بھی آیا ہے، آزاد کشمیر میں بھی آیا ہے، ابھی پنجاب کے بہت سے شہر جو ہیں ان میں بھی کافی پرابلم ہے، صرف کراچی میں نہیں ہے. لیکن کراچی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس لیے کراچی پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے تو پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں بارش کے پانی سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ملک بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بھی شہر بنائے جاتے ہیں وہ لامحدود کیپیسٹی پر اپنے شہر ہی بناتے ہیں کہ اتنی مطلب 1,00,000 ملی میٹر بارش ہو جائے میں کچھ نہیں ہوگا، 5,000 ہو جائے میں کچھ نہیں ہوگا. ہر شہر کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر پرابلم آتا ہے تو مسئلے ہوتے ہیں. اب یہ اگر کوئی کہے کہ جی آئندہ نہیں ہوگا، بھائی اس کی ضمانت تو مطلب کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں ہم کر سکتے ہیں کوشش کہ جو مشکلات اس وقت آئی ہیں جو اس میں سے ہیومنلی پاسبل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، حل کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی پچھلی جو بارش ہوئی تھی نا 2022 میں، اس میں کافی نقصانات ہوئے تھے. ہم نے اس کے بعد کافی انٹرونشنز کی اور ان جگہوں پہ نسبتاً جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ پرسوں کی بارش میں جو مشکلات پیش آئیں، اگر اس میں مزید ہمیں کہیں کچھ انٹرونشنز کر کے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی وہ ہم کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ اگلے سال کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی ضمانت دیتے ہیں پورے ملک میں کچھ نہیں ہوگا، بڑے بڑے شہروں میں کچھ نہیں ہوگا. کم از کم میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ ضمانت دے سکوں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا. جی واڈا صاحب بات تو صحیح ہے ان کی میں تو ویسے بھی سعید غنی صاحب کی بات سے وہ مخالفت نہیں کر سکتا. میرا سوال سے وہی ہے، میرا وہی سوال ہے جو عوان صاحب والی بات. عوان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میر صاحب آپ بھی کام نہیں کریں گے، آپ نہایت نکم میں نالائق ہے. فیصل اوڑا صاحب آپ بھی نالائق ہے، آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی ہوں نالائق، میں بھی نہیں کروں گا. اگر کیمرہ بند کرے گا تو ہم اس کا بھی نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے جواب ہوا. یہ آپ جواب دے رہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا تو کیوں تو کر رہا ہے نا، پاکستان تو چل رہا ہے نا، پاکستان کو تو بچا رہا ہے نا، کون کرے گا پھر اس کا کام؟
آپ کہہ رہے ہیں جو کرے گا ہم اس کو بھی روک دیں گے, خود بھی نہیں کریں گے. یہ اگر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں سب کو اپنا کام کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا, تو کام خراب ہی ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نااہل ہیں, لوگوں کو کرنے دیں کام ان کے کرنے کے, وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ دونوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے, اپنے اپنی ڈومین میں رہ کے, اپنی ڈومین میں. آپ اتفاق نہیں کرتے میر صاحب اپنی ڈومین میں رہ کے. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں, ماضی, عادت اور فطرت, اس کو ہمیشہ سامنے رکھے سیاست کرنا. فطرت کہاں سے آگے بیچ میں جواب مل جائے گا آپ کو, آپ دیکھ لینا. یا آپ کس کی فطرت کی بات تو میں جنرل بات کرتا ہوں, مجھے اسپیسیفک لے آتا ہے, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, مجھے خدمت لے آتے ہیں. میں تو جتنی بات جس ٹائم پہ کرتا ہوں اتنے میں رہتا ہوں, پھر آہستہ آہستہ اس کو کھولتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا تھا. اچھا سعید غنی صاحب, آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے سب کو فون کیا ہے, سب پارٹیوں کے لوگوں کو انہوں نے فون کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو سیلاب کے بعد جو ایک مشکلات پیدا ہوئی ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں, تو سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا وزیر اعظم صاحب نے اچھا انیشیٹو نہیں لیا کہ سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہمیشہ سے خیر ہمارا تو موقف بھی رہا ہے کہ آپ کے سیاسی نظریاتی اختلافات رہنے چاہیے, ہوتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے, ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن جہاں ملک کے لوگوں کی بات ہو, جہاں ملک کی بقا کی بات ہو, ملک کے مستقبل کی بات ہو, جمہوریت کی بات ہو, اداروں کی بات ہو, ہمیں ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے اور ان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں جو واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہمیں کوئی نہ کوئی راکٹ سائنس پہ اس پہ کوئی نہیں ہے. دنیا نے ترقی کی ہے, دنیا کے ملکوں میں بہت خرابیاں تھیں, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, ان کی ڈائریکشنز ٹھیک ہو گئی ہیں. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے شاید ان کے حالات بہت خراب تھے, آج وہ بہت بہتر حالات میں وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ہمیں نئی راکٹ سائنس یا کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے, صرف اور صرف جو دنیا نے راستہ اپنایا ہے نا, عوام کی رائے کا احترام کرنے کا, جمہوریت کو مضبوط کرنے کا, اداروں کو مضبوط کرنے کا, اگر ہم وہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل بتا رہے ہیں نا واوڈا صاحب, یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا جمہوریت کی بات آپ کر رہے ہیں, منتخب لوگوں نے کرنا ہے, صوبے بننے نہیں بننے اس کا فیصلہ منتخب لوگوں نے کرنا ہے, صوبوں کی اسمبلیوں پہ چھوڑیں, باقی اپنی رائے کا اظہار واوڈا صاحب کرتے تو کرتے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلیوں میں لوگ منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل نمائندگی کر رہے ہیں, ان کی رائے شاید بہتر ہو سکتی ہے. جی واوڈا صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں, اچھی بات نہیں, بہت اچھی بات, بڑی خوبصورت بات کی بہت اچھی بات کرتے ہیں. دیکھیں سر, میں وہی ادھر ہی آ گیا جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہو جائے گی سب کچھ. یہ وقت کی نزاکت ہے کہ عادتیں بدلی جا رہی ہے, لیکن فطرت کا ابھی تک سوال نہیں آیا. ابھی فطرت کا رہتا ہے سوال. کس کی فطرت کی بات؟ سیاسی سی فطرت کی. ابھی تو یہ عادتیں بدلی جا رہی ہے. حسن اتفاق سمجھ لیں, ملک کی تقدیر سمجھ لیں, اچھا سمجھ لیں, سعید غنی صاحب کی اچھی وش لسٹ جو ہے اس کے حساب سے چل لیں, اچھے عادتیں بدل رہی ہے. لیکن جب فطرت بدلے گی تو ملک ترقی. چلے اچھی بات ہے, فطرت سب کی بدلنی چاہیے, سیاسی فطرت بھی بدلنی چاہیے, غیر سیاسی فطرت بھی بدلنی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار نیت پر ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے, اور نیت اچھی ہوگی تو اس کا پھل بھی اچھا ملتا ہے. بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب, شفقت اوان صاحب اور سعید غنی صاحب, مجھے دی.